بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لمحہ، یہ بات کوئی بہت پرانی نہیں، بس 10 سال پہلے کی ہے۔ نہ آج جیسی تیز رفتار ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی بالکل پرانا زمانہ۔ موبائل ہوتے تھے، سی ڈی پلیئر عام تھے، ریڈیو کی آواز گھروں میں گونجتی تھی اور ہسپتالوں کی راہداریوں میں ایک عجیب سی خاموشی بسی رہتی تھی۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا سلیمان۔ سلیمان اپنی عمر کے لڑکوں میں سب سے زیادہ چلبلا سمجھا جاتا تھا۔ ہنسی مذاق، دوستوں کی محفل، کہکہے اور گانے اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ کانوں میں اکثر ہیڈ فون لگے ہوتے، کبھی فلمی غزل، کبھی تیز موسیقی۔ وہ کہا کرتا تھا، زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے کھل کر جینا چاہیے۔ نماز کبھی کبھار پڑھ لیتا، قرآن بس بچپن کی یاد بن کر رہ گیا تھا۔ سلیمان کے والد ایک امیر تاجر تھے۔ دولت، سہولت اور آزادی، سب کچھ میسر تھا۔ آہستہ آہستہ یہ آسائشیں سلیمان کے دل سے حیا چھیننے لگیں۔ لڑکیوں سے بے تکلف گفتگو، بے جا ہنسی مذاق اور راہ چلتی عورتوں پر آوازیں کسنا معمول بن گیا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کس راستے پر چل پڑا ہے۔ ایک دن بازار میں ایک شریف گھر کی لڑکی جا رہی تھی۔ سلیمان نے دوستوں کے سامنے خود کو دلیر ثابت کرنے کے لیے ہنستے ہوئے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ وہ لمحہ چند سیکنڈ کا تھا، مگر اسی لمحے سلیمان کے دل سے حیا ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ لڑکی کانپ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی جائے نماز پر گری، سجدے میں سر رکھ کر بس اتنا کہا، اے اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے، اگر یہ ظلم ہوا ہے تو مجھے انصاف دے۔ نہ کوئی بد دعا، نہ کوئی شور، صرف ایک سسکتی ہوئی فریاد۔ اور اسی رات سلیمان کو شدید بخار ہو گیا۔ پہلے اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، لیکن جب بخار نہ اترا تو ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں، سب کچھ نارمل تھا، مگر اس کے باوجود سلیمان کا جسم دن بدن سوکھنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر حیران تھے، سب کہتے بیماری ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چند دنوں میں سلیمان بستر سے لگ گیا، نہ ہل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا۔ راتیں جاگتے گزرتی، خاموشی میں اس کی یادیں چیخنے لگتی۔ وہ دوپٹہ، وہ آنسو، وہ سجدے میں گری ہوئی لڑکی۔ دل کانپ اٹھتا۔ تنہائی میں پہلی بار اس کے لبوں سے نکلا، یا اللہ، میں نے حد پار کر دی، مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ پاک کو اس کا معافی مانگنا پسند آ گیا۔ انہی دنوں اسپتال میں ایک ڈاکٹر کا تبادلہ ہو کر آیا، جو دوسرے شہر سے تھا۔ نرسیں بتاتی تھیں کہ وہ جہاں بھی تعینات ہوتا، وہ ہر وارڈ میں آہستہ آواز میں قرآن ضرور چلواتا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جسم کا علاج نہیں، یہ روح کا بھی علاج ہے۔ اسی معمول کے مطابق ایک صبح سلیمان کے وارڈ میں سی ڈی پلیئر آن ہوا۔ فضا میں سورہ رحمان کی پہلی آواز گونجی، الرحمن علم القرآن۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ یہ سنتے ہی سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ آیت آئی جو بار بار دہرائی جاتی ہے،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہر بار یہ آیت سلمان کے دل پر دستک دیتی۔ وہ سوچتا، میں نے نعمت حیا کو جھٹلایا، میں نے نعمت صحت کو بھلایا، میں نے نعمت ایمان کو نظر انداز کیا۔ اس کا دل بوجھل ہوتا گیا۔ ایک دن تلاوت میں یہ آیت آئی، ہٰذِہِ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ سن کر سلیمان بری طرح کانپ گیا۔ اس کے دل سے ایک چیخ اٹھی، میں نے بھی تو سب کچھ جھٹلایا تھا۔ اسی دن وہ پہلی بار دل سے رویا، آنسوؤں کے ساتھ توبہ بہنے لگی۔ جو سلیمان کئی راتوں سے سو نہیں پایا تھا، وہ اس دن گہری نیند سو گیا۔ روزانہ قرآن کی تلاوت چلتی، روز آنسو گرتے۔ چند دنوں میں ہوش بہتر ہونے لگا، چند ہفتوں میں طاقت واپس آ گئی۔ ڈاکٹر حیران تھے۔ جس مریض کو لا علاج کہا جا رہا تھا، وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ اسپتال سے نکلتے ہی سلیمان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قرآن کو سینے سے لگا لیا، جس کے صدقے اللہ پاک نے اسے لا علاج بیماری سے نکالا اور اسے مکمل صحت یابی عطا کی۔ اسے یقین ہو گیا کہ سورہ رحمان اللہ کا کھلا معجزہ ہے، جس نے اس کے جسم کی بیماری اور ذہن کی گندگی کو نکال پھینکا اور اسے ایک اچھا نیک انسان بنا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور لبوں پر ایک ہی جملہ، جس لمحے میں نے کسی کی حیات چھینی، اسی لمحے میری زندگی اندھیرے میں چلی گئی۔ اور جس دن سورہ رحمان نے مجھ سے پوچھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس دن میں واپس لوٹ آیا۔ آج سلیمان نماز کا پابند ہے، نگاہ جھکا کر چلتا ہے اور ہر نوجوان کو یہی نصیحت کرتا ہے، حیا چھن جائے تو انسان زندہ لاش بن جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف سلیمان کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ قرآن آج بھی شفا ہے اور سورہ رحمان آج بھی ہم سے یہ سوال کرتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے، سننے کا، بولنے کا، دیکھنے کا، چلنے کا۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم گن گن کے تھک جائیں تو بھی ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔